واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 142 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، جاسوس مجاہد کی اس خبر کا جہاں تک تعلق تھا کہ نیل میں طغیانی آ رہی ہے، سپہ سالار عمرو بن عاص کے لیے کوئی نئی خبر نہیں تھی، پھر بھی کچھ باتیں انہیں معلوم ہو گئی۔ عمرو بن عاص جانتے تھے کہ طغیانی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دریا چڑھنے لگا ہے۔ مقوقس نے کہا تھا کہ اتنے مہینوں کے انتظار سے مسلمان مایوس ہو جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص نے اپنے زاویہ نگاہ سے بات کی۔ انہوں نے محاصرے میں گھوم پھر کر جگہ جگہ مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو دریائے نیل اور اس کی طغیانی کے متعلق وہی بات بتائی جو جاسوس نے مقوقس کی زبانی سنائی تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اتنا عرصہ قلعے والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی، اس دوران اس قلعے کے اندر کی فوج کو پریشان کیے رکھیں گے، اس کے بعد قلعے پر باقاعدہ یلغار کی جائے گی۔ دین اسلام کے علمداروں، عمرو بن عاص نے اس موقع پر یہ تاریخی الفاظ کہے، یہ خندق اس سے زیادہ چوڑی اور زیادہ گہری ہوتی تو بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ رومی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی سر نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شیدائیوں، دنیا کا کوئی قلعہ تمہارے ایمان اور جذبہ جہاد سے زیادہ مضبوط نہیں۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ کوشش تم کرو گے، میں اس کا ثمر دوں گا، میری راہ میں حرکت تم کرو، برکت میں دوں گا۔ ناظرین، قلعہ بابلیون میں تھیوڈور کے علاوہ ایک مشہور جرنیل اور بھی تھا جس کا نام عربی مورخ نے ایرج لکھا ہے، لیکن بٹلر نے کہا ہے کہ یہ نام دراصل جارج ہے اور بگڑ کر ایرج بنا ہے۔ ناظرین، نیل چڑھتا جا رہا تھا، قلعے کے ارد گرد والی خندق پانی سے لبریز کر دی گئی تھی۔ قلعے کے دیواروں سے مجاہدین اور منجنیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ اس سنگ باری کے جواب میں مجاہدین نے بھی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے تیر دور تک پہنچانے کے لیے بڑی کمانیں بھی تیار کر لی تھی۔ ان کمانوں کے تیر انداز خندق کے کنارے تک چلے گئے اور وہاں سے دیواروں کے اوپر رومیوں پر تیر پھینکنے لگے۔ نیل میں طغیانی بڑھتی گئی اور ادھر ایک دوسرے پر تیر اور پتھر پھینکے جاتے رہے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں سے آنے والے پتھر تو مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن مجاہدین کی منجنیقوں سے نکلے ہوئے پتھر شہر کے اندر گرتے تھے۔ انہوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ ہر گھر پر یہ خوف طاری تھا کہ ابھی پتھر ان کی چھت پر گرے گا اور چھت گر پڑے گی۔ رومی فوج کا حوصلہ پہلے ہی متزلزل تھا، پتھراؤ سے حوصلہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے اور نیل میں طغیانی کے آثار ختم ہو گئے۔ معزز ناظرین، ماہ اکتوبر 640 عیسوی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ مقوقس نے اپنی فوج اور بابلیون کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کا جائزہ لیا تو اسے کچھ ایسا شک ہونے لگا کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مخصوص انداز سے قلعے پر حلہ بول دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ فوج مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور شہر کے لوگوں میں ایسی افراتفری اور نفسا نفسی پیدا ہو جائے جو اپنی فوج کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اس کے علاوہ مقوقس کی شروع سے ہی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ عرب کے ان مسلمانوں کو کسی طرح قائل کیا جائے کہ وہ کچھ لے لیں اور مصر سے واپس چلے جائیں۔ اب ایک بار پھر اس کے دماغ میں یہی بات آ گئی۔ مقوقس نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں جرنیل تھیوڈور اور جرنیل جارج شامل تھے اور اس کے علاوہ مقوقس کے صرف 2 مشیر شامل کیے گئے۔ میری بات تحمل سے سنو اور مجھے مشورہ دو، مقوقس نے کہا۔ اپنی فوج کو بھی تم نے دیکھ لیا ہے اور شہر کی لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو۔ ہم کمک کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ کمک صرف اس صورت میں ہمارے کام آ سکتی ہے کہ یہ کمک مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے، جو ممکن نہیں۔ نیل کے دونوں کناروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ عرب کے یہ مسلمان جب خندق عبور کرنے پر آ گئے تو عبور کر کے ہی دم لیں گے۔ کیا تم ابھی ان کے جذبے اور ہمت و استقلال سے واقف نہیں ہوئے؟ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ مسلمان کتنی جلدی مصر کے اندر کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں۔ میں بغیر لڑے محاصرہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک بار پھر ان عربوں سے صلح سمجھوتا کی بات کریں اور کہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو لے لو اور مصر سے نکل جاؤ؟ مورخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اپنے دلائل سے پر اثر انداز دیے کہ اجلاس کے چاروں شرکاء نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اس تجویز پر عمل درآمد فوراً ہو جائے تو اچھا ہے، میں صرف ایک مشورہ دوں گا۔ تھیوڈور نے کہا، یہ اجلاس اور یہ ساری کارروائی سختی سے خفیہ رکھی جائے۔ فوج کو تو اس کا علم ہی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ فوج صلح سمجھوتے کی آس لگا کر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے گی۔ جرنیل جارج نے یہ مشورہ دیا کہ مقوقس خود اس کارروائی کی قیادت کرے اور ذاتی طور پر اس کوشش میں شامل ہو۔ مقوقس نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اس
اجلاس کو خفیہ تو رکھا گیا لیکن تاریخ سے خفیہ نہ رکھا جا سکا۔ بہت سے مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے ان کے حوالے سے بات کی۔ تاریخ دانوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی اجلاس میں ایک مراسلہ بنامے سپہ سالار عمرو بن عاص لکھا گیا جو مکوکس کی طرف سے تھا۔ اگلی رات کی تاریکی میں مکوکس ان دونوں جرنیلوں اور دونوں مشیروں کو ساتھ لے کر قلعے سے نکلا، کشتی میں بیٹھا اور نیل کے وسط میں جزیرے تک پہنچ گیا جہاں قلعہ روزہ تھا۔ اس قلعے میں ایک بڑا گرجا تھا جس کا پادری بھی موجود تھا۔ آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا۔ ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرمانرواں مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں آیا ہے۔ مکوکس نے پادری کو یہ مراسلہ دیا اور کہا کہ وہ صبح کشتی میں بیٹھے اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس چلا جائے اور اپنے ساتھ اپنے اعتماد کے 3-4 آدمی لے جائے، لیکن یہ ساری کارروائی خفیہ رکھنی ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ مکوکس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پیغام بھیجا ہے۔ تاریخ میں مکوکس کے اس مراسلے کے الفاظ آتے ہیں لیکن اس میں درخواست نہیں بلکہ دھمکی کا تاثر ہے۔ مراسلہ یوں تھا: تم ہمارے ملک میں یوں آ گھسے ہو جیسے یہ تمہارا ملک ہو یا جیسے اس ملک کا کوئی حکمران ہی نہ ہو اور یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں ہو۔ تم نے ہم پر جنگ ٹھونسی ہے اور دونوں طرف جو خون خرابہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہماری فوج کے مقابلے میں تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو۔ میں خود چاہتا تھا کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ۔ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارا ایک بھی آدمی زندہ واپس نہیں جا سکے۔ تم سمجھتے ہو کہ فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہو لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان فتوحات نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے اور تم یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ اس وقت تم کہاں اور کس صورتحال میں بیٹھے ہو۔ دریائے نیل نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ نیل بھی تمہارا دشمن ہے۔ پیشتر اس کے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا لشکر میری اتنی بڑی فوج کے قدموں تلے روندا جائے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اپنا کوئی ایلچی یا وفد میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ صلح سمجھوتا کی بات کر سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ خون خرابہ ختم ہو جائے اور تم تباہی سے بچ جاؤ۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور جتنا معاوضہ مانگو گے میں دوں گا۔ تمہارے ایلچی یا وفد کا انتظار کروں گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 143 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔